سورہ عنکبوت آیت نمبر 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پچھلا ابراہیم علیہ السلام ہی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، درمیان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ تلقین کی گئی، لیکن دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو دلیل پر بلایا، یقیناً قوم میں اللہ کی کتاب موجود تھی۔ یہ آپ کو پورے قرآن سے ثابت ہو جائے گا کہ کبھی بھی کوئی نبی ون مین شو نہیں کرتا، کبھی بھی کوئی نبی آ کر یہ نہیں کہتا کہ بس جو میں کہہ رہا ہوں اسے مان لو۔ نبی ہمیشہ پچھلی کتاب کو تصدیق کرتا ہے، اور وہ کتاب جو لوگ مانتے ہوں، یعنی ہم قرآن کے ماننے والوں کو ہی قرآن سناتے ہیں، اور جو قرآن خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر امت سے نہیں بھی ہے تو تب بھی ہم اس کو جب قرآن سناتے ہیں تو ہم ان کو حوالہ پچھلی کتابوں سے دیتے ہیں جن کو وہ مانتے تھے، چاہے ہندوز ہوں چاہے اہل کتاب ہوں۔ ہمیشہ ہر دور میں اللہ کی کتاب وہی سمجھائے گا، اور اس کا فارمیٹ وہی ہوگا کہ وہ پچھلی کتاب کو تصدیق کرے گا، اور یہ سلسلہ ابراہیم علیہ السلام سے چلتا ہوا آیا، اور جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اینڈ ہوا، اور تمام فارمیٹ ایک ساتھ میں تقریباً سیم چلا۔ ہر دور میں اختلافی باتوں کو ڈسکس کیا گیا، اور جبکہ بیسک باتوں کو سیم رکھا گیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین فقط اسلام ہی ہے، جو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نہیں ملا، پچھلی تمام امت کو بھی اسلام ہی ملا ہے۔ اگر وہ بھی اللہ کی کتاب کے مطابق چلتے ہیں تو وہ بھی مسلمان ہی کہلاتے ہیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے سماکم المسلمین، کہ ہر دور میں ہر فرما بردار کو یا ہر دین کو پکڑنے والوں کو، تھامنے والوں کو مسلم ہی کہا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم پوری بیس کو مضبوط کرتے ہوئے، ہمارے فاؤنڈیشن کو ہم مضبوط کرتے ہوئے پڑھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم اور اپنے والد کو جب سمجھایا، اور اس کا جواب اس وقت آ رہا ہے کہ قوم نے کیا جواب دیا۔ دیکھیں، قوم نے ایسا کوئی جواب نہیں دیا کہ آپ اللہ کی کتاب کے خلاف بات کر رہے ہو یا آپ کوئی جھوٹی حدیث بتا رہے ہو۔ قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، یہ اللہ بتا رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ اللہ بتا رہے ہیں کہ قوم کے پاس ابراہیم علیہ السلام جو انہیں سمجھا رہے ہیں اس کے بارے میں ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ کتاب ان کے آگے کھول دی جس کتاب کو وہ ہماری طرح چومتے ہوں گے، عزت دیتے ہوں گے، نماز میں بغیر سمجھے پڑھتے بھی ہوں گے، لیکن کرتے اپنے باپ داداؤں کے طریقے پر کے اعمال کرتے ہوں گے، یا اپنے وقت کے علماؤں کے باتوں کو سن کر دین سمجھتے ہوں گے۔ کیونکہ آپ دیکھ لیں سورہ عنکبوت میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ والدین کی بھی اطاعت نہیں کرنی اگر وہ تمہیں شرک کی طرف بلائیں، اور آپ کو بڑے لوگوں کے لیے بھی بتا دیا گیا کہ کوئی تمہارا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، نہ علماء اور نہ والدین، اور نہ ہی کوئی بزرگ، اور نہ ہی کوئی انبیاء کرام، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ایکچولی سورہ عنکبوت کا بیس یہ چل رہا ہے، جس پر آپ دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کیا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فما کان جواب قومہ، پس نہیں تھا جواب اس کی قوم کے پاس الا، سوائے انہوں نے یہی جواب دیا کہ انہوں نے کہا اقتلوہ، قتل کر دو اس کو، مار دو اس کو۔ دیکھیں نا، اگر انسان دلیل پر لڑتا ہے جبکہ باپ موجود ہے، کس کی طاقت ہے کہ وہ کہے کہ قتل کر دو اس کو؟ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب باپ بھی بیٹے کو برداشت نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، بار بار بات سمجھیں کہ ماں باپ کو چھوڑ دینے کا حکم نہیں ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ایٹ لاسٹ اس لیے باپ کو چھوڑ دیا کہ انہوں نے کہا کہ قتل کر دو اس کو، یعنی ان کے پاس اتنی انا پرستی تھی کہ وہ بالکل برداشت نہ کر سکے کہ ہمارے طریقوں کو ہمارا بچہ آ کر اور ختم کر سکے۔ تو فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اقتلوہ،
انہوں نے کہا اس کو قتل کر دو، او حرقوہ، یا ان کو جلا دو۔ فانجاہ، اللہ تعالیٰ شارٹ کٹ میں ہمیں بتا رہے ہیں، فانجاہ، پس نجات دے دی اس اللہ نے اس ابراہیم کو، من النار، آگ سے، ان فی ذلک لآیات، بے شک اس بات میں البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ایمان رکھنے والے لوگوں کے لیے، کہ جب اللہ تعالیٰ حق پر چلنے والوں کو آگ سے بچا سکتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ ہم کو نہیں بچا سکتے؟ کیا ہم اس آیت میں یہ کہیں گے کہ اللہ نبیوں کو بچاتے ہیں اور عام پبلک کو نہیں بچاتے ہیں؟ کیا آپ اور میں یہ عقیدہ رکھیں گے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو سماعت بصارت دل دیا، عقل دی، اس سے یہ آیتیں ہمیں سبق دیتی ہیں، ہمیں لیسن دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق پہ چلنے والوں کو ضرور بچاتے ہیں۔ جہاں اللہ نے انہیں آگ سے بچایا تو اللہ مجھ کو اور آپ کو بھی ہر شر سے ضرور بچا سکتے ہیں۔ بس فکر یہ ہونی چاہیے کہ کیا ہم اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں؟ تو ہمیں بار بار اپنی اصلاح کرنی ہے، اور اصلاح کے لیے قرآن کے علاوہ اور کوئی کتاب نہیں جس سے آپ اپنے آپ کو میچ کر سکیں۔ وقال، اب ابراہیم نے دوبارہ اپنی قوم کو کس طرح سے سمجھایا، یہ باقاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، بے شک تم نے اختیار کیا ہے اللہ کے علاوہ بھی، دیکھیں اللہ کو مانتے تھے یہ لوگ، اللہ کے علاوہ بھی تم نے بتوں کو بنا لیا ہے۔ کیا بنا لیا ہے؟ مودۃ بینکم، تمہارے درمیان تم نے اس کو محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ وہ بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم دیکھ لو کہ ہم شرک تھوڑی کرتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں قبر پرستی کو، یا نبیوں کے واسطے وسیلے دینے والوں کو، یا نبیوں کی محبت میں اس حد تک آگے نکل جانے والوں کو کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمیں قیامت میں بچا لیں گے، جبکہ آپ نے پچھلی آیت میں پڑھا اللہ کے علاوہ نہ کوئی ولی ہوگا اور نہ کوئی نصیر ہوگا، وہ رحم فرمائے گا جس پر چاہے گا، وہ عذاب دے گا جس پر وہ چاہے گا، کسی بھی غیر اللہ کے ہاتھ میں عذاب سے بچانے کی کوئی تدبیر نہیں ہوگی۔ تو دیکھیں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے سوا بتوں کو محبت کا ذریعہ بنا رہے ہو اپنے درمیان، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ثم یوم القیامہ، لیکن اے لوگوں یاد کرو، یاد رکھو کہ قیامت کے دن یکفر بعضکم ببعض، یہ کفر کریں گے بعض تمہارے بعض کے ساتھ، یعنی یہ ابراہیم علیہ السلام یقیناً وحی کے مطابق بات کر رہے ہیں، انہیں یقیناً وحی کے ذریعے سے بتایا گیا کہ تم جب اللہ کے علاوہ کسی کو سمجھتے ہو کہ کسی کے پاس کوئی اتھارٹی ہے، جو قرآن بتا رہا ہے وہی بات وہ بتا رہے تھے، اور یقیناً ہر زمانے میں جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں وہی بات سمجھائی جائے گی کہ جو انسان کی دینی کتاب ہوگی جسے وہ دین کے طور پر مانتا ہوگا۔ تو ادھر بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو قیامت کے دن وہ خود کفر کریں گے بعض تمہارے بعض کا، وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور لعنت بھیجیں گے وہ ایک دوسرے پر، یعنی جو برے لوگ ہوں گے برے لوگوں پر لعنت بھیجیں گے، اور تمام انبیاء کرام اور نیک لوگ اس سے بری ہوں گے کیونکہ انہوں نے یہ تعلیم نہیں دی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ ایٹ لاسٹ کہتے ہیں وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، ٹھکانہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ تمہارا نار ہوگا، جہنم ہوگا، وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہیں ہوگا تمہارے لیے کوئی مددگار۔ بار بار دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک ہی بات بتا رہے ہیں کہ جب کوئی شرک کرے گا تو وہ اللہ کے عذاب سے ہرگز نہیں بچ سکتا۔ اب جناب ایک اور بڑی بات آپ کے لیے آ گئی کہ دیکھیں اتنی بڑی تعداد میں لوگ، پوری قوم اور والدین بھی، والد کو خاص فوکس کیا جاتا ہے، کسی نے نہیں مانی ان کی بات، فآمن لہ لوط، پس ایمان لائے اس ابراہیم کی بات پر لوط علیہ السلام۔ آپ نے دیکھا کہ ایک انسان کو بات سمجھ آ رہی ہے، لوط علیہ السلام، اس کا مطلب اسی زمانے میں ہے، جو کہ آپ کو دوسری آیتوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری دینے فرشتے آئے تو انہوں نے کہا کہ اب ہم لوط علیہ السلام کی بستی کو
تباہ کرنے جا رہے ہیں، اور وہاں پر نظر یہ آتا ہے کہ ابراہیم الگ حصے میں تبلیغ کر رہے ہیں اور لوط علیہ السلام الگ علاقے میں تبلیغ کر رہے ہیں۔ سوچئے کہ آپ کی اور میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ صرف ہم کو گھر بیٹھ کر نمازیں پڑھنی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے گی، ہمیں اللہ کی راہ میں نکلنا نہیں ہے، اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ ایمان لائے ابراہیم علیہ السلام کی بات پر لوط علیہ السلام، اور یقیناً یہ لوگ اندھی تقلید نہیں کرتے ہوں گے۔ وقال، اور انہوں نے کہا کہ انی مہاجر الی ربی، بے شک میں ہجرت کر رہا ہوں میرے رب کی طرف۔ تو آپ نے دیکھا ہجرت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں تمام لوگوں کو چھوڑ رہا ہوں، میرے رب کے لیے، میرے رب کے راستے کی طرف میں جا رہا ہوں، اس لیے میں تم لوگوں کو چھوڑ رہا ہوں۔ تو جب کبھی ہم اپنی بری عادتوں کو چھوڑیں گے تو انشاءاللہ ہمیں ہجرت کا بھی ثواب ملے گا۔ جب کبھی ہم کسی کو صرف اللہ کی وجہ سے چھوڑیں گے کہ اس کے ساتھ ہمارا ایمان سلامت نہیں رہ سکتا، تو آپ دیکھیں کہ ہر طرح کی ڈیفرنٹ ڈائمنشن میں آپ کو ہجرتیں نظر آئیں گی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں انہ هو العزیز الحکیم، کہ انہوں نے جب ہجرت کی اللہ کی راہ کی طرف تو بے شک وہی اللہ عزیز بھی ہیں، زبردست غلبے والے بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں۔ اب حکمت والی بات یہ نظر آ رہی ہے کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ اگلی آیت میں جو آ رہا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، کہ عطا کر دیا ہم نے اس ابراہیم کو اسحاق بھی اور یعقوب بھی۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو چھوڑا، اپنے والد کو چھوڑا، تو اللہ نے انہیں فوراً ہی بیوی بھی عطا فرما دی اور فوراً ہی انہیں بچے بھی مل گئے، اور انہوں نے خاندان کو چھوڑا، اللہ نے انہیں خاندان عطا فرما دیا۔ لیکن ہم حیران ہوتے ہیں کہ جب ہم قرآن میں آیتیں پڑھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے یہاں اولاد بڑھاپے میں ہوئی ہے، یعنی انہوں نے اس پر بھی اللہ سے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ زکریا علیہ السلام کی ہمیں دعا یاد ہے کہ ان کے یہاں اولاد نہیں تھی، لیکن وہ اپنے رب کو کہتے ہیں وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے اللہ میں تو آپ سے مانگ کر کبھی بھی مایوس نہیں ہوا ہوں۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں اللہ آپ نے مجھے ہر وقت سب کچھ عطا فرما دیا، جبکہ اس وقت بھی ان کے پاس اولاد نہیں تھی، لیکن وہ اللہ سے شکوہ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ انسان کو جب اپنی مقصد پتہ چل جائے زندگی کا، پھر اس کے لیے یہ باتیں بڑی نہیں ہوتی کہ اولاد ہوئی یا نہیں ہوئی، یا بیٹی ہوئی یا بیٹا ہوا، یا شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں کتنا کام کر رہا ہے اور اپنی ذات سے کتنوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ اگر کوئی محرومی قدرتی ہے تو اس کو وہ اویل کر کر اس کو وہ پروڈکٹیو بناتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ تمام چیزیں قرآن سے لینا نصیب کریں۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ عزیز اور حکیم ہے، اور اللہ کی حکمت یہ تھی، یہاں تو جب کہ بتایا جا رہا ہے کہ عطا کیا ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النَّبُوَّةَ، اور رکھا ہم نے، بنایا ہم نے ان کی اولادوں میں بھی نبوت، اور اللہ نے ان کی اولادوں کو بھی کتاب عطا فرمائی۔ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور دیا ہم نے اس ابراہیم کو اس کا اجر دنیا میں بھی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ ابراہیم آخرت میں بھی البتہ صالحین میں سے ہوں گے۔ کیا ہم تھوڑی دیر کے لیے ایک اللہ سے دعا نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے دوستوں میں اٹھنا نصیب فرمائے؟ کیا ہم اس چیز کو ویژولائز کریں کہ اللہ وہ دن ہوگا جب آپ سے ملاقات نصیب ہوگی، تو اللہ کی ملاقات بھی عزیز ہو، اور اللہ ابراہیم علیہ السلام اور تمام انبیاء کرام سے ملاقات نصیب ہو، اور یقیناً یہ کوئی فینٹیسی نہیں ہوگی، یہ صرف ہماری سوچ نہیں ہوگی، یہ اللہ ہمیں واضح عقیدہ دیتے ہیں، ہر مرنے والے کے پیچھے ہم نے جانا ہے۔ لیکن ہم ایسے عقیدے کے لوگ ہیں کہ ہم اتنا دکھ کرتے ہیں کسی مرنے والے کا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مر گیا تو گویا اب اس سے کبھی بھی ملاقات ہو ہی نہیں سکتی، جبکہ
جی اٹھنے پر ایمان رکھنے والوں کو یہ ایمان ہونا چاہیے کہ وہ جا چکا ہے، اب میری باری ہوگی، اب میں نے اس کے پیچھے جانا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو پراپر عقیدہ نصیب فرمائے اور اللہ کی ملاقات ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہو جائے۔